بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے اسلامک پرسنل لا 1 کے 100 امپورٹنٹ MCQs لے کر آئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے MCQs پریویس MCQs کی طرح بہت زیادہ بینیفیشل اور مفید ثابت ہوں گے۔ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے MCQs کو۔ تو پہلا MCQs ہے which topics are included in the syllabus of Islamic Personal Law 1۔ اسلامک پرسنل لا 1 کو چونکہ LLB کے 5th سیمسٹر میں نارملی پڑھایا جاتا ہے، تو پہلا MCQs یہ ہے کہ اسلامک پرسنل لا 1 میں کون کون سے ٹاپکس شامل ہیں۔ تو اس میں میرج، ڈاور، ڈیورس، عدت، مینٹیننس اور پیرنٹیج سمیت یہ سارے کے سارے ٹاپکس اس کے سلیبس میں شامل ہیں۔ اسلامک جورسپروڈنس اینڈ اسلامک لا آر بوتھ ڈفرینٹ۔ اسلامک جورسپروڈنس اور اسلامک پرسنل لا یہ دونوں سیم نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈفرینٹ ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ اسلامک لا از آلسو نون ایز فقہ۔ اسلامک لا کو عربک میں فقہ بھی کہا جاتا ہے۔ دی بیسک سورسز آف اسلامک لا آر پرائمری سورسز اینڈ سیکنڈری سورسز۔ اسلامک لا کی جو بنیاد بیسک سورسز پر ہے، وہ بیسک سورسز پرائمری سورسز بھی ہیں ان میں سے کچھ، اور ان میں سے کچھ سیکنڈری سورسز بھی ہیں۔ اگر ان سورسز کو نکال لیا جائے تو اسلامک لا کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ فیملی از دی پرائمری کارڈینل اینڈ اسینشیل یونٹ آف سوشل آرگنائزیشن۔ یہ جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کا جو بیسک یونٹ ہے وہ فیملی ہے۔ اگر فیملی کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر یہ سوسائٹی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ ان اسلام میرج از کنسیڈرڈ ایز اے سول کانٹریکٹ۔ میرج کو اسلام میں ایک سول کانٹریکٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ 2 پرسنز کے درمیان، 2 اپوزٹ جینڈرز کے مابین ایک سول کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ ان اسلامک پرسنل لا ڈیڈ آف کانٹریکٹ آف میرج از آلسو نون ایز نکاح نامہ۔ اسلامک پرسنل لا میں جو کنٹریکٹ آف میرج ہوتا ہے اس کی جو ڈیڈ ہے اسے نکاح نامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، موسوم کیا جاتا ہے۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس was enacted in 1961۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کو 1961 میں بنایا گیا تھا، انیکٹ کیا گیا تھا۔ ان اسلامک پرسنل لا پولیگیمی مینز ہیونگ مور دین 1 وائف بٹ اپ ٹو 4۔ پولیگیمی کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہونا، لیکن 4 تک، 4 سے زیادہ نہ ہوں۔ ان اسلامک پرسنل لا پولی اینڈری مینز having more than 1 husband۔ اگر کسی خاتون کا اگر ایک سے زیادہ شوہر ہیں تو اسے پولی اینڈری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان اسلامک لا پولیگیمی از الاؤڈ۔ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا یہ اسلام میں الاؤ ہے، مگر ان اسلامک پرسنل لا پولی اینڈری از پروہیبٹڈ۔ کسی خاتون کے ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا اسلامک پرسنل لا اسے منع کرتا ہے۔ اسلام میں یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بیسک انگریڈینٹس آف میرج آر۔ نکاح کے، شادی کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں ان میں کون کون سے ہیں؟ پروپوزل اینڈ ایکسیپٹنس، وٹنسز اینڈ 1 میٹنگ۔ پروپوزل ہونی چاہیے، ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، اور پروپوزل اور ایکسیپٹنس کے لیے جب یہ دونوں کیے جائیں تو وٹنسز وہاں پر موجود ہونے چاہیے، اور ان تینوں چیزوں کے لیے لازمی ہے کہ 1 میٹنگ ہو، ایک ہی میٹنگ میں یہ سارے کے سارے کام کرنے چاہیے۔ امپیڈیمنٹس آف اے ویلڈ میرج آر 3۔ 3 امپیڈیمنٹس یا بیریئرز سمجھ لیں کہ ویلڈ میرج کے ہیں، کہ جو ایک ویلڈ میرج ہوتی ہے اگر وہ 3 بیریئرز میں سے کوئی ایک بیریئر بھی آ جائے تو ویلڈ میرج نہیں ہو سکتی۔ وچ از لیگل گراؤنڈ آف امپیڈیمنٹ آف اے ویلڈ میرج۔ تو ویلڈ میرج کے وہ جو امپیڈیمنٹس یا بیریئرز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کنسنگوینٹی ہے، ایفینیٹی ہے اور فوسٹریج۔ یہ تینوں گراؤنڈز ہیں۔
کنسنگوینٹی کہتے ہیں کہ جو ہمارا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، جس طرح کہ ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، نانی ہے، نانا ہے، دادا دادی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ایفینیٹی کہتے ہیں کہ جب کسی خاتون کا کسی مرد سے یا کسی مرد کا کسی خاتون سے نکاح ہو گیا تو اس کے بعد اس نکاح کی وجہ سے کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ساس سے نکاح حرام ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتا، سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فوسٹریج کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو 2.5 سال کی عمر تک کسی خاتون نے دودھ پلا دیا تو اب اس کی رضائی ماں ہوگی، تو اس کے جو بیٹی ہوگی اس خاتون کی یا بیٹا ہوگا وہ اس کا رضائی بھائی یا رضائی بہن کہلائے گا، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کائنڈز آف میرج ان اسلامک پرسنل لا اور 3۔ اسلامک پرسنل لا میں میرج کی 3 کائنڈز ہیں۔ وچ از دی ٹائپ آف کانٹریکٹ آف میرج انڈر اسلامک پرسنل لا۔ اسلامک پرسنل لا میں میرج کی کون کون سی اقسام ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ویلڈ میرج ہے، ارریگولر میرج ہے اور وائڈ میرج، یہ تینوں اس کی کائنڈز ہیں۔ تو وی آر آل ایسینشلز آف میرج آر ڈیولی فلفلڈ، اٹ از نون ایز ویلڈ میرج۔ اگر کوئی کانٹریکٹ آف میرج ایسا ہے کہ اس میں اس کے تمام انگریڈینٹس اور ایسینشلز پائے جاتے ہیں تو ایسا کانٹریکٹ آف میرج جو ہے یہ ویلڈ میرج کہلائے گا۔ ویلڈ میرج از آلسو نون ایز نکاح صحیح۔ ویلڈ میرج کو نکاح صحیح بھی کہا جاتا ہے۔ ارریگولر میرج از آلسو نون ایز نکاح فاسد۔ ارریگولر میرج کو نکاح فاسد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وائڈ میرج از آلسو نون ایز نکاح باطل۔ وائڈ میرج کو نکاح باطل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ میرج ڈیورنگ عدت پیریڈ از این ایگزامپل آف ارریگولر میرج۔ عدت کے دوران اگر خاتون نکاح کر لیتی ہے تو ایسا نکاح اس کا ارریگولر میرج کنسیڈر کیا جائے گا۔ ڈاور از آلسو نون ایز مہر۔ تو ڈاور کو انگلش میں ڈاور اور اس کو عربک میں حق مہر بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاور بلانگز ٹو ویمن۔ ڈاور بیسیکلی یہ رائٹ ہے اپنا ویمن کا۔ ڈاور از گیون ایز اے فری گفٹ۔ ڈاور کو ایز اے فری گفٹ دیا جاتا ہے۔ یہ خاتون کا معاوضہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں کہ انسان جو ہے یہ تو اس کا کوئی معاوضہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کوئی شخص اگر یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ بھی اس نے ڈاور دے کر، حق مہر دے کر اس نے کسی لڑکی کو خرید لیا ہے تو یہ اس کی انتہائی گندی سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایٹ دی ٹائم آف میرج ایز اے گفٹ دیا جاتا ہے ڈاور، اور یہ کمپلسری ہے اسلام کی طرف سے۔ دی ڈاور حق مہر از اے رائٹ آف برائڈ۔ یہ حق مہر پے کرنا یہ جو دلہن ہے اس کا لیگل رائٹ ہے۔ دی ڈاور مہر از دی اوبلیگیشن آف گروم۔ دلہا صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاور پے کرے اپنی دلہن کو۔ ریمیشن آف ڈاور کین بی ڈن بائی وائف۔ اگر وائف یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا ڈاور معاف کر دے کسی بھی وجہ سے تو وہ معاف کر سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ کائنڈز آف ڈاور آر 2۔ ڈاور کی 2 اقسام ہیں۔ اسپیسیفائڈ ڈاور ہوتا ہے اور انسپیسیفائڈ۔ انسپیسیفائڈ کو پراپر ڈاور بھی کہا جاتا ہے۔ ان وچ ٹائپ آف ڈاور اماؤنٹ آف ڈاور از فکسڈ اینڈ ڈیٹرمائنڈ بفور اور ایٹ دی ٹائم آف میرج بائی دی پارٹیز آف میرج۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا ڈاور جس میں ڈاور کی اماؤنٹ شادی کے وقت یا شادی سے پہلے پارٹیز کی طرف سے اگر مقرر کر دی جائے تو ایسا ڈاور اسپیسیفائڈ ڈاور کہلاتا ہے۔ جیسا کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ منگنی کے وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے شادی کریں گے لیکن ہمیں ڈاور میں 5 مرلے کا پلاٹ چاہیے، 5 مرلے کا مکان چاہیے، یا ہمیں 5 تولہ سونا چاہیے۔ یا پھر یہ ہے کہ نکاح کے وقت جو لکھوا دیا جاتا ہے حق مہر کے طور پر، تو وہ اسپیسیفائڈ ڈاور ہوتا ہے۔ ان وچ ٹائپ آف ڈاور اماؤنٹ آف ڈاور از ناٹ فکسڈ اینڈ ڈیٹرمائنڈ بفور اور ایٹ دی ٹائم آف میرج بائی دی پارٹیز آف میرج۔
کہتے ہیں کہ البتہ ایسا ڈاور کہ اگر اس کی اماؤنٹ بیفور دی ٹائم آف میرج اور ایٹ دی ٹائم آف میرج اگر پارٹیز نے اگر اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا تو وہ پھر انسپیسیفائڈ ڈاور کہلائے گا، اور چونکہ اب اسپیسیفائڈ تو نہیں ہوا نا، تو اس صورت میں بھی جو دلہن ہے اسے ڈاور ملے گا، لیکن اس کی اماؤنٹ کتنی ہوگی، اس کی مقدار، اس کی کوانٹیٹی کتنی ہوگی، اس کی کوانٹیٹی اتنی ہی ہوگی جتنی کہ اس کی جو ایلڈر سسٹرز ہیں، جو اس کی بڑی بہنوں کو حق مہر ملا ہوگا۔ اگر دونوں بہنوں کی کوالٹیز جو ہیں ایجوکیشن میں اور باقی تمام چیزوں میں، اخلاقیات میں اگر سیم ہے تو پھر ان کا ڈاور سیم ہوگا، اور یہ بھی لازمی ہے کہ جو سسرال والوں کی جو مالی حیثیت ہے وہ بھی سیم ہونی چاہیے۔ جیسے ہی ان میں ڈفرینس آئے گا تو ڈاور کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ ڈاور کین بی پیڈ ایٹ دی ٹائم آف میرج اور آفٹر دی اینلمنٹ آف میرج، یعنی کہ یہ دونوں ہو سکتا ہے کہ بھی ڈاور جو ہے وہ میرج کے وقت بھی پے کیا جا سکتا ہے اور میرج کے ختم ہونے کے بعد بھی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیسیکلی کہ دو کالم ہوتے ہیں نکاح نامے میں کہ آیا کہ ہمارا جو حق مہر ہے اس میں سے کتنا معجل ہے، عین کے ساتھ معجل ہے، وہ جو کہ پرمپٹ ڈاور کہلاتا ہے، اور کتنا جو اماؤنٹ ہے حق مہر کی وہ مؤجل ہے، واو اس کے اوپر حمزہ، مؤجل یعنی کہ دیر سے ہے، اس کو کہلاتا ہے ڈیفرڈ۔ تو ڈاور جو ہے وہ دونوں صورتوں میں پے کیا جا سکتا ہے۔ میتھڈز اینڈ موڈز آف پیمنٹ آف ڈاور آر بہت ہیں، پرمپٹ بھی ہے اور ڈیفرڈ بھی ہے۔ یہ پارٹیز کی کنسنٹ پر ہے کہ وہ کیا آپس میں اسپیسیفائی کرتے ہیں۔ وچ ڈاور از پیبل آن ڈیمانڈ، کون سا حق مہر ایسا ہے جو کہ ڈیمانڈ کرتے وقت ان دا طلب، یعنی کہ جیسے ہی اس کی ڈیمانڈ کی جائے گی تو اس کو پے کرنا لازمی ہوگا، تو ایسا ڈاور ہوتا ہے پرمپٹ ڈاور۔ پرمپٹ ڈاور اسی وقت پے کر دیا جائے گا جیسے ہی وائف کی طرف سے اس کی ڈیمانڈ ہوگی۔ دی وائف may refuse to live with the husband until the prompt dower is paid۔ ہاں، اگر بیوی نے ڈیمانڈ کیا اپنا ڈاور اور شوہر صاحب یہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے، میں دے دوں گا، اور پرمپٹ ڈاور ہے، تو پرمپٹ ڈاور اس صورت میں وائف انکار کر سکتی ہے کہ میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں رہوں گی جب تک کہ تم میرا حق مہر ادا نہیں کر دو گے، اور یہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس طرح وہ کر سکتی ہے۔ وچ ڈاور از پیبل ایٹ دی اینڈ آف میرج، وہ کون سا ڈاور ہوتا ہے جو کہ جب یہ نکاح ختم ہوگا، خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہو، ڈیورس کی وجہ سے ہو، ڈیسولوشن آف میرج کی وجہ سے ہو، ڈیتھ کی وجہ سے ہو، تو اس وقت پیبل ہوتا ہے، وہ ہے ڈیفرڈ ڈاور۔ آفٹر دی اینلمنٹ آف ویلڈ میرج بیفور کنزیومیشن ہاف ڈاور از پیڈ، کہتے ہیں کہ اگر ویلڈ میرج ہوئی ہے، نکاح صحیح ہے، نکاح صحیح اگر ختم ہو جاتا ہے کسی بھی ریزن سے، اور لیکن جسٹ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے اگر جو ویلڈ میرج ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر جسٹ ہاف ڈاور وہ شوہر کو پے کرنا پڑے گا بیوی کو۔ آفٹر دی اینلمنٹ آف ویلڈ میرج آفٹر کنزیومیشن، یہ اس کی اپوزٹ صورتحال ہے کہ اگر ویلڈ میرج ہے اور رخصتی بھی ہو چکی ہے، رخصتی ہونے کے بعد اگر آپس میں دونوں کی جدائی ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں فل ڈاور پے کیا جائے گا۔ آفٹر دی اینلمنٹ آف irregular میرج بیفور کنزیومیشن نو ڈاور از پیڈ، وہ تھا ویلڈ کانٹریکٹ آف میرج، اب ہے irregular، اگر کسی نے نکاح فاسد کیا ہے اور نکاح فاسد میں اگر رخصتی سے پہلے ہی اگر ان کے آپس میں جو کانٹریکٹ آف میرج ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی ڈاور پے نہیں کیا جائے گا، نہ تو ہاف اور نہ ہی فل۔ آفٹر دی اینلمنٹ آف irregular میرج آفٹر کنزیومیشن، اگر irregular میرج ہے اور اس میں رخصتی ہو چکی ہے، رخصتی کے بعد اگر ان کے آپس میں تفریق ہوئی ہے، سیپریشن ہوئی ہے، تو پھر فل ڈاور پے کیا جائے گا۔ ان وچ ٹائپ آف میرج ڈاور از ناٹ پیڈ،
میرج کی وہ کون سی ٹائپ ہے جس میں ڈاور پے نہیں کیا جاتا؟ وہ ہے وائڈ میرج. چونکہ میرج ہی وائڈ ہے بھائی، تو اس کے چونکہ کوئی لیگل ایفیکٹس نہیں ہوتے، تو جب اس کے کوئی لیگل ایفیکٹس نہیں ہوں گے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے؟ تو لہٰذا ڈاور کسی قسم کا کوئی نہیں پے کیا جائے گا وائڈ میرج میں. دی تفویض طلاق مینز ڈیلیگیشن آف پاور آف ڈیورس. اگر ہسبینڈ طلاق پروناؤنس کرنے کی جو اس کی پاور ہے وہ اسے ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے اپنی وائف کو، اپنی مسز کو، تو پھر یہ جو ڈیلیگیشن آف پاور آف ڈیورس ہے اس کو نام دیا جاتا ہے تفویض طلاق، کہ اس نے طلاق کا جو رائٹ تھا اسے تفویض کر دیا ہے، اسے آگے ڈیلیگیٹ کر دیا ہے. انڈر اسلامک پرسنل لا مبارات مینز میوچل فریئنگ. اگر اسپاؤسز میاں بیوی دونوں آپس میں باہمی رضامندی سے جدا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے آج سے ہمارے راستے جدا ہیں، آپ میرے لیے اجنبی ہیں اور میں تمہارے لیے اجنبی ہوں، تو اس طرح اگر وہ آپس میں جدا ہو جاتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے مبارات، میوچل فریئنگ، آپس میں ایک دوسرے سے فری ہو جانا اور علیحدہ ہو جانا. انڈر اسلامک پرسنل لا ڈیورس از آلسو نون ایز طلاق. ڈیورس کو اسلامک پرسنل لا میں طلاق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے. لٹرل میننگ آف طلاق از ڈسمس اینڈ ریجیکشن. طلاق کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے فرقت، جدائی، کہ یعنی کہ جو ہمارے پاس جو ایک کانٹریکٹ چل رہا تھا، کانٹریکٹ آف میرج، اسے ڈسمس کر دینا، اسے ریجیکٹ کر دینا، اسے ختم کر دینا، تو یہ طلاق کہلاتا ہے. دی طلاق از این ایکٹ آف ٹرمینیٹنگ دی بانڈ کریٹڈ بائی میرج کانٹریکٹ تھرو ایکسپریس ورڈز اور امپلائڈ ورڈز. طلاق کسے کہتے ہیں کہ جو کانٹریکٹ آف میرج کے ذریعے ایک ہمارے پاس جو ایک معاہدہ ہوا تھا پارٹیز کے درمیان، اس کو ٹرمینیٹ کر دینا، اسے ختم کر دینا. وہ کس طرح ختم ہوگا؟ کہ ایکسپریس ورڈز بول کر کہ بھئی خاتون یا مرد کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا طلاق دیتی ہوں، یہ ایکسپریس ورڈز ہیں جس میں ڈیورس کا اور طلاق کا لفظ اگر یوز کیا جاتا ہے. اور امپلائڈ ورڈز ہوتے ہیں کہ تو بھئی یہاں سے میرے گھر سے نکل جا، دفع ہو جا، اور تو اب میرے گھر نہ آنا، اور اس کی نیت یہ ہو کہ بھئی مرد کی کہ بھئی بس میں اس کو طلاق دے رہا ہوں. تو اگر اس طرح کے کوئی امپلائڈ ورڈز بولتا ہے تو یہ طلاق ہے، اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. which is the type of طلاق ڈیورس انڈر اسلامک پرسنل لا. کہ طلاق کی کون کون سی کائنڈز ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی 2 کائنڈز ہیں، طلاق سنہ اینڈ طلاق بدع. When طلاق is pronounced according to basic in guidelines of Islamic law, it is called طلاق سنہ. جب طلاق کو اسلامک لا کی جو بنیادی جو اس کی گائیڈ لائنز ہیں، جو اس کے پرنسپلز ہیں، ان کے مطابق جب طلاق پروناؤنس کی جاتی ہے تو وہ طلاق سنہ کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے ٹو پروناؤنس ا طلاق ڈیورنگ دی سچویشن آف مینسٹریشن از نون ایز طلاق بدع. اگر وائف کے، خاتون کے اگر اس کے اسپیشل ڈیز تھے اور ان اسپیشل ڈیز میں اگر اس کو طلاق پروناؤنس کر دی ہے تو یہ طلاق بدع کہلاتی ہے. ٹو پروناؤنس طلاق 1 or 2 times by express words it is known as طلاق رجعی. اگر ایکسپریس ورڈز کے ذریعے ایک بار یا 2 بار طلاق دی ہے تو یہ طلاق کہلاتی ہے طلاق رجعی. بائی ایفیکٹ یہ طلاق رجعی ہوگی کہ اس کے بعد اگر وہ رجوع کرنا چاہیں میاں بیوی تو آپس میں دوبارہ بغیر کسی نکاح کے اکٹھے رہ سکتے ہیں طلاق رجعی میں. ٹو پروناؤنس طلاق بائی امپلائڈ ورڈز از نون ایز طلاق بائن. اور جو امپلائڈ ورڈز کے ذریعے جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق بائن کہلاتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایکسپریس ورڈز کے ذریعے بھی جو طلاق ہے اگر وہ 1 یا 2 ٹائمز اگر دی گئی ہے تو پھر وہ طلاق رجعی ہوگی. لیکن اگر 3 ٹائمز دے دی گئی ہے تو پھر وہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے تعلق ان کا. ان اسلامک لا a marriage tie may be terminated
with the intervention of court by issuing a legal decree. کہتے ہیں کہ جو کانٹریکٹ آف میرج ہے یہ اسے عدالت بھی ختم کر سکتی ہے. کیوں؟ کس طرح؟ نا اسے یعنی کہ نا لیگل ڈکری ایشو کر کے. وہ ظاہر ہے کہ جب عدالت انٹرونشن کرے گی اور کوئی ڈکری ایشو کرے گی تو ظاہر پارٹیز میں سے کوئی نہ کوئی وہاں پر تو جائے گا. نارملی خاتون جاتی ہے، خلا لے آتی ہے یا پھر ڈیزولیشن آف میرج کا کیس فائل کر کے وہاں سے اپنی میرج کو ڈیزولو کر لیتی ہے. دی ڈیزولیشن آف میرج مینس اینلمنٹ آف میرج، کہ تنسیخ نکاح کا مطلب ہے کہ میرج کو ختم کرا دینا. The Dissolution of Muslim Marriages Act was enacted in 1939. Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 میں اس کی enactment ہوئی تھی. A woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a decree for dissolution of marriage if the whereabouts of her husband have not been known for 4 years. اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس کا شوہر مفقود ہو چکا ہے، لاپتہ ہو چکا ہے اور 4 سال تک اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں گیا، وہ آسمان میں چلا گیا یا زمین میں چلا گیا، تو پھر اس گراؤنڈ پر بھی وہ خاتون اپنے میرج تھرو کورٹ ڈیزولو کرا سکتی ہے. One of the grounds of dissolution of marriage is failure to provide maintenance for wife for 2 years. اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو 2 سال تک اسے مینٹیننس نہیں پے کر سکتا، کسی بھی وجہ سے وہ نہیں پے کرتا، تو اس گراؤنڈ پر بھی خاتون اپنا نکاح عدالت کے تھرو منسوخ کرا سکتی ہے. One of the grounds of dissolution of marriage is husband's imprisonment for 7 years or upwards. اگر کوئی شوہر 7 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے اگر اس کو امپریزنمنٹ کی پنشمنٹ ہو جاتی ہے، اس کو قید کی سزا ہو جاتی ہے، تو پھر اس گراؤنڈ پر بھی اس کی بیوی اپنا نکاح عدالت سے منسوخ کرا سکتی ہے. One of the grounds of dissolution of marriage is insanity of husband for 2 years. اگر ہسبینڈ انسین ہو چکا ہے اور 2 سال سے انسین ہے، وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو پھر اس گراؤنڈ پر بھی اس کی بیوی اپنا نکاح عدالت سے منسوخ کرا سکتی ہے، ڈیزولو کرا سکتی ہے. لٹرلی فسخ مینس اینلمنٹ. فسخ اور ڈیزولیشن سیم ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اینلمنٹ، اس کو ختم کرانا نکاح کو. ایز پر اسلامک پرسنل لا قذف مینس فالس ایکوزیشن. کسی خاتون پر، کسی لڑکی پر جو کہ نیک پاک باز ہو، گڈ کریکٹر والی ہو، اس پر الزام لگا دینا، جھوٹا الزام لگا دینا. جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں چلتا ہے کہ کسی بھی لڑکے نے یا لڑکے نے یا کسی مرد نے اگر لڑکی پر کوئی بھی اگر اس سے اس کو خفگی ہے، اس کو کوئی ناراضگی ہے، تو جب بھی وہ اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اس پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے. دی خلا takes place when everyone is on the side of wife. جب وائف اپنے شوہر سے نالاں ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، اور یعنی کہ وہ اس کو ناپسند کرنا شروع کرتی ہے، تو وہ اس بیس پر وہ پھر خلا لے لیتی ہے. The kinds of خلا are 2. خلا کی 2 kinds ہیں، جوڈیشل خلا اور ایکسٹرا جوڈیشل خلا. خلا میاں بیوی آپس میں اکٹھے بیٹھ کر بھی وہ خلا کر سکتے ہیں، کہ مثلا بیوی کہتی ہے کہ بھئی جو میرے پاس حق مہر ہے میں تمہیں دیتی ہوں واپس، اور تم مجھے بس ہم جدا ہو جاتے ہیں اور بس تم میری جان چھوڑ دو. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے، مجھے قبول ہے. تو یہ ہو گیا ایکسٹرا جوڈیشل خلا. اور دوسرا ہوتا ہے جوڈیشل خلا، کہ وائف عدالت میں جاتی ہے اور عدالت کے تھرو جا کر وہاں سے خلا لے آتی ہے، اور عدالت پھر یہ کہتی ہے کہ تمہارا جو ہاف ڈاور ہے وہ تم اسے واپس کر دو، یا اگر اس نے نہیں پے کیا تمہارے ہسبینڈ نے تو پھر وہ ہاف پے کرے گا اور ہاف باقی جو ہے وہ تم اسے چھوڑ دو. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جوڈیشل خلا کہلاتا ہے. یہاں پر ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں، اور بہت سارے جو کہ سو کال مفتیان کرام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا جو خلا کی جو ڈگری ہے اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور ہسبینڈ نے تو چونکہ
وہ طلاق دی نہیں ہے لہٰذا یہ طلاق نہیں ہوئی اور نہ شوہر عدالت میں گیا بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ دیکھیں اس لیے خلا کی دو کائنڈز ہیں، جوڈیشل اور ایکسٹرا جوڈیشل۔ شوہر کی جو پروناؤنس کرنے کے یعنی کہ اس کا جو رائٹ ہے کہ اس کو طلاق دے یا اس سے نہ اس کو سیپریٹ کرے اپنے آپ سے، وہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل خلا میں۔ جو جوڈیشل خلا ہے اس میں اگر ہسبینڈ کو اگر نہ نوٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں اور وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوتا اور عدالت اسے ایکس پارٹی ڈکری کر دیتی ہے تو یہ خلا ویلڈ ہے، جو کہ جوڈیشل خلا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے دی جوڈیشل خلا از دی ڈیسولوشن آف میرج ایٹ وائف's ریکویسٹ بائی دی آرڈر آف کورٹ۔ جوڈیشل خلا عدالت کے نہ جی آرڈر سے ہوتا ہے اور وائف کی ریکویسٹ پر ہوتا ہے۔ دی ایکسٹرا جوڈیشل خلا از دی annulment آف میرج ایٹ دی ریکویسٹ آف اینی اسپاؤس بائی میوچل کنسنٹ۔ اب دیکھیں جو ایکسٹرا جوڈیشل خلا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ وائف ہی کہے، شوہر بھی کہہ سکتا ہے کہ تو کیا مجھ سے ہر وقت لڑتی رہتی ہے، کیا ہم اب آپس میں صحیح نہیں رہتے، تم یوں کرو کہ نا تم کچھ مجھے دو میں تمہاری جان چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ ایکسٹرا جوڈیشل خلا ہے۔ The woman has been given the right of khula similar to the husband's right of divorce. It is known as philosophy of khula۔ کہتے ہیں philosophy of khula کیا ہے کہ بیسیکلی کہ جو جس طرح ہسبینڈ کو رائٹ دیا گیا ہے ڈیورس کا، اسی طرح اسلام میں خلا کا رائٹ دیا گیا ہے خاتون کو۔ اگر مرد اگر عورت کو ناپسند کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اگر عورت اگر مرد کو ناپسند کرتی تو بتائیں کہ اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے، وہ کیا کرے۔ تو اسلام نے اسے خلا کا رائٹ دیا ہے کہ اگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کوئی بھی ریزن ہے تو ٹھیک ہے، نہ رہے تو وہ خلا لے لے۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ بھئی بس ایک بار اب اگر اس کا نکاح ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی تو اب وہ اس کے ساتھ بندھی رہے، اور شوہر کی مرضی ہے کہ چاہے وہ اس کو جوانی میں بڑھاپے میں جب چاہے طلاق دے دے، لیکن یہ بیچاری بس اس کے ساتھ بندھی رہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ نہیں، اسلام نے کہا ہے کہ اگر اس کی کوئی مجبوری ہے، یہ اگر اسے ناپسند کرتی ہے، کوئی بھی کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، اوکے، ڈزنٹ میٹر، وہ خلا لے لے۔ According to Islamic personal law, the wife is entitled for khula as a right۔ یعنی کہ اگر کوئی عورت خلا لیتی ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے، لے سکتی ہے۔ The wife has to return the benefits of marriage if her guilt is the basis of khula۔ اگر خلا عورت لے رہی ہے اور اس کی اپنی گلٹ ہے، اس کی اپنی یعنی کہ نا کوئی یوں سمجھ لیں کہ اس کا اپنا قصور ہے، اپنے قصور کی وجہ سے نہ تو ٹھیک ہے، تو نہ اس کو اس صورت میں اس کو نہ واپس کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر شوہر اگر اس پر ظلم وغیرہ کرتا ہے، اس وجہ سے اگر وہ خلا لے رہی ہے تو نہ، حالانکہ وہ میرج کو ڈیزالو بھی کرا سکتی ہے آن دی بیسس آف کریولٹی، لیکن اگر وہ پھر بھی خلا لیتی ہے تو پھر اس صورت میں جو شوہر اس سے ڈاور وغیرہ واپس لے گا یہ ظلم ہے، اگرچہ خلا ہو جائے گا لیکن کیا ہے، یہ ظلم ہے۔ دی ہیپی یونین آف اسپاؤسز از آلویز بائیلیٹرل۔ میاں بیوی کی جو ہیپی یعنی کہ نا جی خوشی سے اکٹھے رہنا جو ہے نا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا جی دونوں سائڈز پر۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یعنی کہ ہسبینڈ یا وائف کوئی ایک ان میں سے اگر اکٹھے نہیں رہنا چاہتا، یا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے مینٹلی، تو پھر کیا یہ ان کی ہیپی یونین پوسیبل نہیں ہوگی۔ دی ویڈ لاک آف میرج میں بی اینڈیڈ بائی۔ جو کانٹریکٹ آف میرج ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، کس طرح؟ میوچل کنسنٹ سے بھی ختم ہو سکتا ہے، ڈکری آف کمپیٹنٹ کورٹ سے بھی ختم ہو سکتا ہے، یعنی کہ دونوں چیزوں سے ختم ہو سکتا ہے۔ دی سیریس مینٹل انوائنس از جنرل گراؤنڈ آف خلا۔ اگر اسپاؤسز میں سے کوئی ایک مینٹلی طور پر دوسرے کو اگر ڈس لائک کرتا ہے اور نا اس سے نا خفگی محسوس کرتا ہے ہر وقت، نا وہ اس کے ساتھ ایزی نہیں رہتا، وہ اس کے ساتھ ہیپی نہیں رہتا، تو ٹھیک ہے، یہ خلا کا ایک جنرل گراؤنڈ ہے۔ دی ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشنز آر بوتھ جنرل گراؤنڈز آف خلا۔ یعنی کہ اگر اسپاؤسز میں سے ایک اگر اس پر کوئی ایلیگیشن لگاتا ہے اور وہ دوسرا بھی اس پر ایلیگیشن لگا دیتا ہے، کہتا تم ایسے ہو، وہ کہتا ہے کہ نا جی وہ کہتا ہے کہ تم ایسی ہو، تو اس طرح کی جو باتیں جب آپس میں ہوں گی اور ایک دوسرے پہ ایلیگیشنز وغیرہ لگائے جائیں گے تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ پھر بعد میں
آپس میں سب چیزوں کو بلا کر اکٹھے رہ سکیں، نو، اس طرح کا کوئی پاسبل نہیں ہے. یہ انسان ہے، کوئی پتھر نہیں ہے جو باتوں کو بھول جائے. تو اس لیے یہ بھی خلا کا ایک جنرل گراؤنڈ ہے. انڈر اسلامک پرسنل لا، عدت از آلسو نون ایز پیریڈ آف ویٹنگ. عدت کو پیریڈ آف ویٹنگ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا پیریڈ، ایسا زمانہ، ایسا وقت جس دوران عورت سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ویٹ کرو، تم نے ابھی نکاح نہیں کرنا، اس پیریڈ گزر جانے کے بعد پھر تم نے نکاح کرنا ہے. تو یہ عدت کہلاتا ہے. دی عدت از عربک ورڈ. عدت بیسیکلی ایک عربی زبان کا لفظ ہے. لٹرل میننگ آف عدت از مینی سیورل. عدت سے مراد ہوتا ہے، اس کے لٹرل میننگ ہے نا، لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے مینی، بہت سارے بہت سارے. تو چونکہ عدت نارملی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے دنوں کی ہوتی ہے، تو اس لیے عدت کو عدت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. دی لاجک آف عدت از ٹو ascertain whether she is pregnant by last husband or not. عدت اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو خاتون ہے، بیوی ہے، یہ اپنے ایکس ہسبینڈ سے پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ہے انڈر حنفی لا، اف دی ڈیورس از پروناؤنسڈ ان دی سچویشن آف مینسز، دی رننگ مینسز ول ناٹ بی کاؤنٹڈ ان 3 menses آف عدت. حنفی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی ہے ڈیورنگ دی اسپیشل ڈیز، اس کے اسپیشل ڈیز کے دوران اگر اس کو طلاق دے دی ہے، تو پھر یہ جو اسپیشل ڈیز اس کے چل رہے ہیں یہ اس کی عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے بعد والے 3 کاؤنٹ ہوں گے، اور جیسے ہی 3 نیکسٹ والے ختم ہو جائیں گے تو اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی. دی عدت آف ڈیورس از کاؤنٹڈ فرام دی ڈیٹ آف ڈیورس. تو جیسے ڈیورس ہوتی ہے وہاں سے پھر اس کی عدت کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. دی میرج ڈیورنگ عدت از کنسیڈرڈ ایز irregular. اگر عدت کے دوران اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو وہ پھر جو نکاح ہے وہ irregular کہلائے گا، نکاح ہے فاسد کہلائے گا. کہتے ہیں کہ نا دی عدت از کمپلسری آفٹر دی انلمنٹ آف میرج ڈیو ٹو ڈیورس، ڈیزولیشن آف میرج اور ڈیتھ آف ہسبینڈ. کہتے ہیں کہ ان تینوں صورتوں میں یا تو یہ ہے کہ ہسبینڈ نے اپنی وائف کو ڈیورس دے دی ہے، یا ڈیزولیشن آف میرج ہو گئی ہے، یا پھر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ان تینوں صورتوں میں خاتون کے لیے یہ کمپلسری ہے، لازمی ہے، آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے کہ وہ عدت گزارے گی. جو اس کا ویٹنگ پیریڈ ہے اسے وہ گزارنے کے بعد پھر آگے نکاح کرے گی. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اگر ویلڈ میرج ہوا ہے، ویلڈ کانٹریکٹ آف میرج ہے، اور اس کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جاتی ہے یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کوئی عدت نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے بیفور اسلام آن دی ڈیتھ آف ہسبینڈ دی پیریڈ آف عدت واز 1 year. کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو عدت کا ٹائم ہوا کرتا تھا، عدت کا پیریڈ، وہ 1 سال ہوا کرتا تھا. If the marriage is dissolved by her husband's death and she is pregnant, her عدت will last till the birth of child. اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور جب شوہر اس کا فوت ہوا تھا تو وہ امید سے تھی، تو جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا، اس کا مہمان ان کے گھر میں نہیں آ جائے گا، اس وقت تک وہ خاتون عدت میں رہے گی، چاہے وہ اب آگے 6 مہینے ہوں، 7 مہینے ہوں، یا 8 مہینے ہوں، یا 2 مہینے ہوں. تو جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. If the marriage is dissolved by her husband's death and she is not pregnant, her عدت will be 4 months and 10 days. لیکن اگر وہ خاتون پریگننٹ نہیں ہے اور اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر اس کی عدت صرف 4 مہینے اور 10 دن ہوگی. If the marriage of women is ended by divorce and she is not subject to menstruation due to old age and she is also not pregnant, then her عدت will be 3 lunar months. اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو کہ اتنی زیادہ یعنی کہ نا اولڈ ایج ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے کہ اب اس کے جو مینسٹریشن، جو اس کے اسپیشل ڈیز ہیں وہ اسے نہیں آتے، اور اس کے شوہر نے
اسے ڈیورس دے دی ہے اور وہ پریگننٹ بھی نہیں ہے تو پھر جو اس کی عدت ہے وہ جسٹ 3 قمری مہینے ہوں گی۔ ان عربک لینگویج پیرالل ٹرمینالوجی آف مینٹیننس از نفقہ، مینٹیننس کو عربی میں نفقہ کہا جاتا ہے۔ Maintenance means the expenses which Sharia regards as necessary for the subsistence of someone's life۔ مینٹیننس سے مراد ہوتا ہے کہ شریعت نے ایسے ایکسپنسز جو کسی کی زندگی کے بقا کے لیے لازمی قرار دیے ہیں تو وہ مینٹیننس کہلاتا ہے، یعنی کہ جو ہم جو سمپل الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ بیسک نیڈز آف لائف، بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو ہیں وہ ساری کی ساری مینٹیننس میں شامل ہیں۔ دی انگریڈینٹس آف مینٹیننس آر فوڈ اینڈ ہاؤس۔ نارملی 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، اور فوڈ کے اندر کپڑا وغیرہ بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ نا فوڈ اور ہاؤس یہ دونوں چیزیں مینٹیننس میں شامل ہیں۔ دی نمبر آف کازز آف مینٹیننس وچ میک اٹ obligatory آر 2، یعنی کہ 2 کازز ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی شخص کا جو مینٹیننس ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے۔ دی کازز آف مینٹیننس وچ میک اٹ obligatory آر میرج اینڈ ریلیشن شپ۔ اچھا وہ 2 کون کون سے کازز ہیں؟ ان میں سے ایک ہے میرج کی وجہ سے بیوی کا جو نفقہ ہے وہ انسان پر کمپلسری ہو جاتا ہے، اور ریلیشن شپ جس طرح کہ انسان کے اولاد ہے، ماں باپ ہیں، تو ان کا جو مینٹیننس ہے وہ انسان پر کمپلسری ہوتا ہے۔ A woman observing عدت is entitled to get maintenance۔ اگر کوئی خاتون عدت میں ہے تو عدت کے دوران بھی مینٹیننس کے لیے کہ وہ حقدار ہے، اور جو شوہر ہے وہ اس کو ریسپانسبل ہے کہ وہ اسے مینٹیننس پرووائڈ کرے۔ چلڈرنز مینٹیننس بیکمز obligatory ایز اے ریزلٹ آف ریلیشن شپ، چونکہ فادر کا ان سے ایک ریلیشن ہوتا ہے کہ وہ اس کے بچے ہیں، اس ریلیشن شپ کی وجہ سے بچوں کا نان و نفقہ، بچوں کا کہ مینٹیننس وہ لازمی ہوتی ہے فادر پر۔ ان دی پریزنس آف ویلڈ کانٹریکٹ آف میرج مینٹیننس بیکمز پیبل۔ جب ویلڈ کانٹریکٹ آف میرج ہو گیا تو اس کے بعد پھر مینٹیننس لازمی ہو جاتی ہے رخصتی کے بعد۔ If husband enters into second contract of marriage and former wife resides with her parents, then she shall have right to claim maintenance۔ اگر شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کی پہلی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے تو اس صورت میں بھی وہ خاتون اپنے شوہر سے مینٹیننس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور شوہر صاحب وہ اپنی فرسٹ وائف کو مینٹیننس دینے کے پابند ہیں۔ When husband becomes person of unsound mind, maintenance of wife is not payable۔ اگر شوہر unsound mind ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ unsound mind ہو گیا تو اب تو وہ کچھ ارننگ تو نہیں کر سکے گا۔ جب ارننگ نہیں کر سکے گا تو پھر وائف کو وہ مینٹیننس کس طرح پرووائڈ کرے گا، لہٰذا وہ اب اس کے لیے کمپلسری نہیں ہے کہ وہ اسے مینٹیننس پرووائڈ کرے۔ When the wife becomes prisoner, her maintenance is not payable۔ اگر بیوی نے کوئی ایسا جرم کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو امپریزنمنٹ ہو گئی ہے، وہ جیل میں چلی گئی ہے، تو جیل میں جانے کے بعد اب اس کا مینٹیننس اس کے شوہر پر لازمی نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ اس کو مینٹیننس دے گی وہاں پر عدالت اس میں جیل میں جا کر۔ دی پیرنٹیج ڈٹرمائنز لیجیٹیمیسی اینڈ اللیجیٹیمیسی آف چائلڈ۔ جو ولدیت ہے اس کی وجہ سے انسان کے صحیح النسب ہونے یا نہ ہونے کا پھر وہاں سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 ایڈمٹس دی پیٹرنیٹی، ولدیت کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اف چائلڈ از بورن ناٹ ارلیئر دین دی ایکسپائریشن آف 6 lunar months فرام دی ڈیٹ آف دی کانٹریکٹ آف میرج۔ قانون شہادت آرڈر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بچہ 6 قمری مہینوں کے بعد، نکاح ہونے کے 6 مہینے ابھی نہیں گزرے تھے، یعنی کہ گزرنے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ایسا بچہ کیا ہے وہ اس کی پیٹرنیٹی کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ بھئی اپنا کیو ایس او یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ پیٹرنیٹی کو، یہ جو پہلا کوشچن تھا یہ اسی کو یعنی کہ ریپیٹ کیا گیا ہے، جسٹ یہاں پر اس کا جو ایم سی کیوز ہے وہ کیو ایس او لکھ کر۔
دی پیرنٹیج انکلیوڈز، پیرنٹیج میں کیا کی چیزیں شامل ہیں؟ پیٹرنیٹی بھی اور میٹرنیٹی بھی، یعنی کہ پیرنٹیج کے اندر باپ سے رشتہ وہ بھی شامل ہے اور ماں سے بھی رشتہ، یعنی کہ پیرنٹیج ہم کسی کو صحیح النسب کب کہیں گے؟ جب اس کا باپ اور اس کے ماں جو ہے نا وہ دونوں کے دونوں صحیح ہوں، یعنی کہ ان دونوں کا آپس کا جو تعلق ہے، رشتہ ہے، جو کانٹریکٹ آف میرج ہے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ کہتے ہیں کہ پیٹرنیٹی از اے ریلیشن اینڈ لیگل اسٹیٹس آف اے چائلڈ وچ ڈٹرمائنز دی سکسیشن اور انہیریٹنس فرام فادرز سائڈ۔ جو پیٹرنیٹی ہے وہ بیسیکلی ایک بچے کا جو اس کے فادر کے ساتھ تعلق ہے اسے اسپیسیفائی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کا حقدار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے فادر کی جو پراپرٹی ہے اس کے فوت ہونے کے بعد جو اس کی اسٹیٹ ہے اس میں وہ حقدار ہے اور اس کا لیگل ایئر ہے۔ لاسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا آج کا کہ میٹرنیٹی از اے ریلیشن اینڈ لیگل اسٹیٹس آف اے چائلڈ وچ ڈٹرمائنز دی سکسیشن اور انہیریٹنس فرام مدرز سائڈ۔ پیٹرنیٹی یہ فادر سائڈ سے ہوتی ہے اور میٹرنیٹی یہ مدرز سائڈ سے ہوتی ہے۔ تو جب میٹرنیٹی پروو ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ وہ چائلڈ اپنے ماں کی جو پراپرٹی ہے اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا وہ حقدار ہے، اس کا لیگل ایئر ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے ایم سی کیوز تھے اسلامک پرسنل لا 1 کے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے لا ایڈمیشن ٹیسٹ یا پھر لا گیٹ کی اگر آن لائن تیاری کرنی ہو تو پھر وہ ورچوئل لا اکیڈمی کے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان ہو، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔